الیکشن ایکٹ کے تحت صدر کے پاس انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ صدر مملکت کو تنازعات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی 24 نیوز کے پروگرام گونج میں گفتگو۔ کہا انتخابات اور حلقہ بندیاں کرانا دونوں آئینی کام ہے اور الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ دیکھیں الیکشن جو امینڈمنٹ ہوئی تھی الیکشن ایکٹ کی، اس کے تحت تو اب ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے، سپریم جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ نے کنسنسس کے ساتھ تمام پولیٹیکل جتنی جماعتیں اسمبلی میں تھیں ان سب نے کنسنسس کے ساتھ وہ مینڈیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب ان کے پاس یہ اختیار ہے۔ ویسے وہ افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں، صدر پاکستان ہے، ایک آئینی عہدہ ہے ان کے پاس، تو میرا خیال ہے کہ ان کو ان کانٹروورسیز میں نہیں پڑنا چاہیے اور ہر ادارے کو اپنے اندر رہ کے کام کرنے دینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا چاہیے، وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز تاکہ کرا سکیں۔ عارف الوی کے عہدے کی میعاد ختم ہو چکی، 9 ستمبر کے بعد آرٹیکل 58 غیر فعال ہو چکا۔ صدر مملکت انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتے۔ حکومت صدر کے احکامات ماننے کی پابند نہیں۔ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ صدر نے الیکشن کمیشن ارکان کی تعیناتی کر کے غیر آئینی کام کیا، بہت ہو چکا، یہ کھیل اب نہیں چلے گا، عبوری صدر باز رہیں۔ صدر مملکت پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، یہ اٹک میں بیٹھے شخص کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پاکستان کے عہدے کی میعاد 9 ستمبر 2023 کو ختم ہو چکی ہے۔ صدر مملکت کو یہ اختیار کس نے دے دیا کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں عبوری صدر ہوتے ہوئے؟ 9 ستمبر کے بعد آئین کا آرٹیکل 58 کی شق جس کے تحت الیکشنز کی اناؤنسمنٹ کا صدر کے بارے میں لکھا گیا ہے، وہ شق غیر فعال ہو چکی۔ جو اہم قانون سازی ہے، اہم فیصلہ سازی ہے، اس میں صدر مملکت کا اب کوئی کردار نہیں رہا بطور عبوری صدر کے۔ جیسے ہی پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جانے لگتی ہے، یہ تحریک انصاف اور ان کے صدر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ آپ پابند نہیں ہیں صدر کے کسی ایسے اقدام پر عمل درآمد کے، یہ صرف اٹک میں بیٹھے ایک شخص کی وجہ سے۔ لندن میں نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو۔ صحافی نے سوال کیا کہ بھارت میں G20 اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان شریک نہیں۔ اس پر نواز شریف نے جواب دیا کہ 2017 کا تسلسل رہتا تو یہ G20 اجلاس پاکستان میں ہوتا، پاکستان خود G20 میں شامل ہو چکا ہوتا یا پھر ہونے والا ہوتا۔ آج برسی بھی ہے، کلثوم صاحبہ کے سوال سے پوچھیں گے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جی سر، G20 کا اجلاس ہو رہا ہے انڈیا میں، اس میں سب ہے اور پاکستان کی شرکت نہیں ہوئی ہے۔ جی اگر 2017 کا تسلسل رہتا نا تو یہ G20 پاکستان میں ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا G20 ملک G20 کا اجلاس ایک نہ ایک دن بہت جلدی بلکہ ہو چکا ہوتا ہے یا ہونے والا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے بھی مسلسل متحرک۔ محسن نقوی کا ملتان کا اہم دورہ۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار جنوبی پنجاب میں کابینہ کا اجلاس ہوا۔ مزدور کی کم از کم تنخواہ 32,000 روپے کرنے کی منظوری۔ ملتان میٹرو بس میں بزرگوں، خصوصی افراد اور طلباء کو مفت سفر کی سہولت دے دی۔ محسن نقوی کا چلڈرن اسپتال کا بھی دورہ۔ دل کے مریض بچے عبداللہ کی عیادت کی۔ عبداللہ کا جسم سے دل باہر دھڑکتا ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ۔ جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی مسلسل متحرک۔ محسن نقوی کا ملتان کا اہم دورہ۔ انتہائی مصروف دن گزارا، مسلسل 10 گھنٹے اجلاسوں کی صدارت کی۔ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار جنوبی پنجاب میں کابینہ اجلاس ہوا۔ محسن نقوی کوسٹر میں سفر کر کے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ پہنچے۔ صوبائی وزراء اور افسران کی رہائش و طعام کے اخراجات خود برداشت کی۔ مزدور کی کم از کم تنخواہ 32,000 روپے کرنے کی منظوری دی گئی اور اس پر عمل درآمد کا حکم جاری کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی نے نشتر ہسپتال 2 کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ ہسپتال کے زیر تعمیر حصوں میں کام کی رفتار کا جائزہ لیا اور انہیں جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ یہ ایک اور ہاسپٹل تھا جو ہم نے چلڈرن ہاسپٹل کے نام ٹرانسفر کیا ہے۔ اب چائلڈ کیئر والے ہوپفلی 3 مہینے کہہ رہے ہیں کہ اندر یہاں پہ ایمرجنسی جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ آپ کو 2-3 ماہ کے بعد یہاں کی ایمرجنسی کی ایک نئی شکل نظر آئے گی۔ اس کے بعد نشتر ہاسپٹل 2 اس کی بھی ہم نے ڈیڈ لائن بنائی ہے، انشاءاللہ اسی سال اس کی اوپننگ کرنی ہے۔ وہ بچہ جس کا دل جسم سے باہر ہے اس کو
وہ ابھی یہیں اسی ہاسپٹل میں موجود ہے. لاہور سے ڈاکٹرز کی ٹیم آ گئی ہے اور اس کو وہ ابھی تھوڑی دیر میں لاہور لے جائیں گے. یہاں سے بھی اسٹاف جا رہا ہے اور لاہور سے بھی ٹیم آئی ہے, اور اس کو اس کے والد صاحب نے کہا ہے کہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں, بچے اکیلے ہیں پیچھے, تو وہ واپس اپنے مظفر گڑھ چلے جائیں گے. بچہ انہوں نے ہمیں دے دیا ہے اور اب ہماری اللہ تعالیٰ خیر کرے, ہم جو ممکن ہوگا اس کا علاج کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز کا بھی دورہ کیا اور مریضوں کی عیادت کی. تیمارداروں سے ہسپتال میں سہولیات سے متعلق دریافت کیا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں نو تعمیر شدہ عمارت کا معائنہ کیا اور اسے جلد فعال کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ملتان میں نواز شریف زرعی یونیورسٹی کا دورہ کیا. کانفرنس سے خطاب میں بتایا کہ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں. زرعی ترقی کے لیے کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے. محسن نقوی نے زراعت کے شعبے میں تحقیق پر مزید توجہ کی ضرورت پر زور دیا. کہا کہ زراعت میں پی ایچ ڈی کرنے والے 1500 افراد کا بہترین استعمال کرنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے رات گئے ملتان کی 4 برس سے خستہ حال نوابپور روڈ کا دورہ کیا. محسن نقوی نے سڑک کی فوری تعمیر کا حکم دیا. وسیم شہزاد سے تفصیلات جانتے ہیں. وسیم بتائیے گا کیا ہدایات جاری کی ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل, اگر اس روڈ کی بات کرتے چلیں تو یہ ملتان کا نوابپور کا روڈ ہے اور یہاں پر گزشتہ 4 سال سے جو تاجر برادری ہے وہ مٹی پھاک کر جو ہے دمے کی مریض جو ہے وہ ہو چکی تھی, اور بارہا یہاں پر جو ہے وہ روہینی 24 نے اس مسئلے کو اٹھایا اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ اس مسئلے کا ازالہ ہمیں کسی حد تک جو ہے وہ نظر آیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی جو ہے وہ یہاں سے گزر ہوا ان کا, تو انہوں نے اپنے کوسٹر کو رکوا دیا اور اس کے بعد خود روڈ پر اترے, روڈ کا جائزہ لیا اور تاجروں سے بات کی, جس پر تاجروں نے ان کو بتایا کہ 4 سال سے یہ روڈ جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے, جس کی وجہ سے کاروبار زندگی بھی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. اسی اثنا میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیکٹری کو حکم دیتے ہوئے فوری طور پر روڈ کی تعمیر کرنے کا جو ہے وہ آرڈر دیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سرکٹ ہاؤس ملتان میں عشائیہ دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے عشائیے میں وزراء, مشیر, چیف سیکرٹری اور آئی جی نے شرکت کی. صنعت کار, مذہبی رہنما اور سول سوسائٹی کے افراد بھی شریک ہوئے. سجادہ نشین موسیٰ پاک دربار ابوالحسن گیلانی, علامہ عبدالحنان حیدری, علامہ عثمان پسروری, قاری حنیف جالندھری اور علامہ مظہر سعید کاظمی عشائیے میں شریک ہوئے. معروف صنعت کار خواجہ جلال الدین رومی اور فیصل مختار بھی عشائیے میں شریک ہوئے. نگران وفاقی وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز نے کہا ہے حکومت نے چینی کے اسمگلرز کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے. پنجاب حکومت نے سستی چینی کی فراہمی شروع کر دی ہے. 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ ڈالرز کی اسمگلنگ کے خلاف کامیابی مل رہی ہے. مزید انہوں نے کیا کہا, وقاص عظیم بتائیں گے. اسمگلنگ کو روکنے کے لیے بھرپور آپریشن شروع کر دیا ہے اور اس وقت وزیر تجارت اور صنعت ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر فرمائے گا کہ آپریشن کیسا چل رہا ہے اور اس میں کتنی کامیابی آ رہی ہے؟ پچھلے ہفتے سے جو ہے یہ چینی کے اوپر ایکشن سٹارٹ ہو گیا تھا. ہم سن رہے تھے کہ بازار میں 200 روپے تک چینی بک گئی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑا خوبصورتی سے اس کا ایکشن لیا اور تمام ڈسٹرکٹس میں جو ہے شوگر ملوں کے ساتھ مل کے اس کے سٹالز لگوائیں اور 140 روپے کی چینی جو ہے وہ وافر مقدار میں, جو میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمارے ملک میں صرف یہ ذخیرہ اندوزی ہو رئی ہے. میں نے پہلے دن جس دن اوتھ لیا تھا, اگر آپ کو یاد ہے, تو میں نے کہا تھا 3 چیزیں کریں گے. ایک ایکسپورٹ بڑھائیں گے, ایک اسمگلنگ بند کریں گے, اور تیسرا جو ہے ملک میں جو ہے وہ اپنے روپے کو استحکام لائیں گے. مجھے اللہ سے پوری امید ہے یہ ڈالر 250 روپے پہ آ کے رکے گا. یہ تمام جو مہنگائی ہے یہ ساری مہنگائی ختم ہو جائے گی. یہ سود کا ریٹ جو آج 23-24 ہے, یہ ایئر آن ایئر انفلیشن گنے تو انفلیشن ہی ختم ہو جائے گی. یہ سود کا ریٹ بھی 10% سے نیچے آ جائے گا. مجھے اللہ سے امید ہے کہ پاکستان ہیز اے ویری برائٹ فیوچر اور ہم نے صحیح راستے پہ چلنا ہے. اور یہ ذخیرہ اندوزی, اسمگلنگ, یہ جو چور بازاری, یہ ہم سب کو اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے وقاص, بہت شکریہ.